مناسبت سے رجب المرجب کا مہینہ ہے، اس سے پہلے برادر عزیز مولانا نعمان ضیاء صاحب نے کاتب وحی فاتح شام و قبرص سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے انتہائی خوبصورت اور اجمالاً گفتگو آپ کی گوش و گزار فرمائی۔ میں وقت کا لحاظ کرتے ہوئے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نسبت سے ہی ایک بات، ایک سبق، ایک پیغام جو پہلے بھی میں دیا کرتا ہوں وہ آپ کے گوش و گزار کر کے اجازت چاہوں گا۔ توجہ، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ جہاں عظیم ترین صحابی رسول ہیں وہاں مظلوم ترین صحابی رسول بھی ہیں۔ عظیم ترین اس لیے کہ قرآن کریم کی 1200 سے زائد آیات جو اجمالاً صحابہ کی شان میں ہیں، ان سب کا مصداق بھی حضرت معاویہ کی ذات گرامی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی آپ کی شان میں بہت کچھ ارشاد فرمائے، بہت ساری دعائیں فرمائی۔ اسی انداز میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ صحابی رسول ہیں، یہ آپ کا اعزاز ہے، کاتب وحی ہیں، یہ آپ کا اعزاز ہے، ہم زلف نبی ہیں، یہ آپ کا اعزاز ہے، برادر نسبتی ہیں، یہ آپ کا اعزاز ہے، بحری بیڑے کے ذریعے بحری رستے سے اس پار دنیا تک دین پہنچانے اور دعوت دین کو پہنچانے اور جہاد کے آغاز کا سبب ہے، یہ آپ کا اعزاز ہے۔ جنت کی بشارتیں پاتے ہیں، یہ آپ کا اعزاز ہے۔ قرآن پاک لکھتے ہیں، نبی کے فرامین کو لکھتے ہیں، یہ آپ کا اعزاز ہے۔ یہ ساری عظمتیں آپ کو حاصل ہیں۔ اس اعتبار سے تو آپ عظیم ترین صحابی رسول ہیں، اور مظلوم ترین صحابی رسول کیوں ہیں؟ اس لیے کہ باقی صحابہ کو بھی دشمن تنقید کا نشانہ بناتا ہے، ان کے بعض معاملات کو سامنے رکھ کر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے ہر معاملے پر تنقید کی جاتی ہے۔ آپ کے ایمان لانے کے معاملے پر تنقید، آپ کے صحابی رسول ہونے پر تنقید، آپ کے کاتب وحی ہونے پر تنقید، آپ کے خلیفہ ہونے پر تنقید، آپ کی امارت پر تنقید، اور اسی انداز میں آپ کی قیادت پر تنقید، آپ کے جہاد پر تنقید، آپ کے والدین پر تنقید، آپ کی ہمشیرہ پر تنقید، آپ کے خاندان بنو امیہ پر تنقید، آپ کے نام نامی اسم گرامی معاویہ پر تنقید، ہر چیز کو تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ مظلوم ترین صحابی رسول ہیں، اور پھر اس سے اگلا جملہ بھی ذہن میں رکھیں کہ مظلوم ترین اس اعتبار سے بھی زیادہ ہیں، باقی صحابہ کو کفار تنقید کا نشانہ بناتے ہیں، جبکہ حضرت معاویہ وہ مظلوم ترین صحابی رسول ہیں کہ جن کو اہل سنت کے لبادے میں اپنے بھی معاف نہیں کرتے، اپنے بھی معاف نہیں کرتے۔ بعض حضرات نے تو اس کو ورد یا ہدف بنایا ہوا ہے کہ جب تک وہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی آپ کی یعنی کہ عظمت کو رد کرتے ہوئے دن رات میں ہزار سب وہ دل صحابہ کے متعلق صاف رکھ کر کے دنیا سے تشریف لے جانا چاہتے ہیں، اور ہم آج علامہ فہامہ بن کر کے، قلم کار بن کر کے، پروفیسر بن کر کے، اور محقق بن کر کے، مورخ بن کر کے اس وقت تک اپنی تحقیق کی تکمیل
سمجھتے ہیں جب حضرت معاویہ کو تنقید کا نشانہ نہ بنائے. سوال یہ ہے کہ اگر صحابہ اکرام اور بالخصوص حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی کوئی کمی کوتاہی تھی، کوئی معاملہ تھا، تو اللہ کی ذات آپ کو پیدا کرنے والے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی تربیت کرنے والے ہیں. اللہ حضرت معاویہ کو بہتر جانتا ہے یا آج کا قلم کار بہتر جانتا ہے؟ جن کو بات سمجھ آ رہی ہے زور سے بولے. اللہ بہتر جانتا ہے یا قلم کار بہتر جانتا ہے؟ اللہ بہتر جانتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابی کو، شاگرد کو، مرید کو بہتر جانتے ہیں. یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو فرما رہے ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں محبوب کے تمام صحابہ سے راضی، یہ تمام صحابہ مجھ رب سے راضی. یہ اعلان یوں نہیں کیا، اللہ نے پہلے ان کا امتحان لیا ہے. امتحان اللہ قلوبہم للتقوی، اللہ فرماتے ہیں میں نے محبوب کے تمام صحابہ کا امتحان لیا. امتحان ظاہری طور پر نہیں لیا، قدرت کاملہ کے طور پر صرف نہیں لیا، بلکہ قلوبہم، دلوں میں جھانک کر کے لیا. اور اسی انداز میں ان صحابہ کو انگاروں پر لٹا کر، تیر و تلوار سے ٹکڑے کروا کر، اس ساغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون باللہ الظنونا هنالک ابتلی المؤمنون وزلزلوا زلزالا شدیدا. میں نے ان کو چیر پھاڑ کر کے دیکھا، یہ جس طرح باہر سے ایمان والے تھے، ان کے دلوں کے اندر بھی ایمان تھا. اور پھر فرمایا قلوبہم، دلوں کا امتحان لیا، اور امتحان للتقوی، تقوی کی بنیاد پر لیا ہے، فتوے کی بنیاد پر نہیں. صحابہ کا امتحان تقوی کی بنیاد پر لیا ہے، فتوے کی بنیاد پر نہیں. اس لیے کہ فتوے میں تو چونکہ چنانچہ مگر دراصل پڑھ کر کے ہم روز گنجائشیں نکال لیتے ہیں. ایک موقع تھا کہ یہ تصویر کشی حرام ہے. اب بزرگوں کے ہاتھوں میں بڑے بڑے موبائل اٹھائے ہوتے ہیں. جب اعظم طارق صاحب کی تصویر نکلتی تھی تب حرام تھی، اور جب اب مختلف بزرگوں کی تصویر بنتی ہے تب کہتے ہیں کہ یہ جواز ہے، فتویٰ دے دیا گیا ہے. جب
اللہ فرماتے ہیں کل وعد اللہ الحسنى، میں ان سب کے ساتھ جنت کا وعدہ کرتا ہوں۔ تو جب اللہ نے ان کے لیے جنت کا وعدہ کر دیا، اپنی رضا کا اعلان کر دیا، علماء لکھتے ہیں کہ اللہ کی رضا صفت قدیمہ ہے، صفت حادثہ نہیں ہے۔ یہ نہیں کہ آج راضی ہوئے کل ناراض ہو گئے، بلکہ رب تعالیٰ جس سے راضی ہوتے ہیں ہمیشہ کے لیے ہوتے ہیں۔ حضرت معاویہ سمیت تمام صحابہ سے اپنے رب نے رضا کا اعلان کیا ہے، وہ دائمی ہے، وہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ تو جب اللہ راضی ہے تو اس کو اب کیا تکلیف ہے؟ جب دیکھا نا، اور بہت سارے تنقیدی عنوان لے کر کے تنقید کی، جب دیکھا بات نہیں بنی، اکابر علماء نے سارے صدیوں میں محنت کر کے دیگر صحابہ کا بھی، حضرت معاویہ کا دفاع بھی کیا۔ موجودہ دور میں بھی یہ محنت چل رہی ہے۔ ابھی کچھ زمانہ پہلے کی بات ہے، 1963 میں جب ملتان کے اندر حضرت ابو ذر رحمت اللہ علیہ نے یوم معاویہ کی بنیاد ڈالی، تو اپنے ہی حضرات نے سٹیج الٹ کر کے رکھ دیا۔ یہ کس کا نام لے رہے ہو؟ نام بڑا وزنی ہے، شخصیت معاذ اللہ بڑی متنازع ہے، بڑا یہ ہے وہ ہے، لیکن محنت ہوئی، اکابر نے محنت کی۔ پھر مولانا حق نواز شہید رحمت اللہ علیہ سے لے کر آج تک شہید ہونے والے نوجوانوں نے قربانیاں دی ہیں۔ آج آپ جدھر دیکھیں گے نام معاویہ عام نظر آئے گا، پھر بھی جب بچہ پیدا ہوتا ہے آپ سے کہا جاتا ہے معاویہ نام رکھے، تو آپ مسلمان بھی کہہ دیتے جی نام بڑا پیارا ہے، کہتے بچہ بیمار ہوگا، یہ نام نہ رکھنا۔ او بھائی معاویہ نام کیا، ہم نے بمبار تو دیکھے ہیں، بیمار کوئی نہیں دیکھا۔ بمبار سے مراد یہ کہ صحت مند، وہ عملی بمبار کی بات نہیں کرو، صحت مند ہم نے دیکھے ہیں، بہادر دیکھے ہیں، نڈر دیکھے ہیں، ہمت والے دیکھے ہیں، بیمار کوئی نہیں دیکھا۔ جس کو یہ تکلیف ہے وہ اپنا ذہن کا علاج کرائے کہ بیماری وہاں ہے، معاویہ نام رکھنا بھی بیماری نہیں ہے۔ اور پھر یہ بات بنیادی ذہن میں رکھے، علماء بیٹھے ہیں، تفصیلات ان حضرات سے سمجھے کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل یہ تھا کہ جب کوئی شخص کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتا، آپ اس کا نام پوچھتے، ٹھیک ہوتا رہنے دیتے، معنی ٹھیک ہوتا رہنے دیتے، غلط ہوتا تو بدل دیتے۔ حدیث کے کتابوں میں باقاعدہ باب موجود ہے، کان یغیر الاسم الکبیر، آپ برے ناموں کو بدل دیا کرتے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی پہلے مسلمان خلیفہ بلا فصل ہیں، آپ نے کلمہ پڑھا مسلمان ہوئے، آپ کا نام تھا عبد الکعبہ، حضور نے بدل کر عبداللہ نام رکھا۔ بیٹی فاطمہ کے ہاں بچے کی ولادت ہوئی، نام حضرت علی نے حرب رکھا، حضور نے بدل کر حسن رکھا۔ پھر بیٹا پیدا ہوا، حضرت علی نے نام حرب رکھا، حرب کا معنی جنگجو ہے، آپ نے بدل کر حسین رکھا۔ حسن و حسین کا معنی خوبصورت حسین و جمیل ہے۔ تو درجنوں مثالیں ملے گی، حضور نے نام بدلے ہیں۔ جب حضرت معاویہ نے حضور کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھا، اگر نام غلط تھا، معنی غلط تھا، تو آقا بدل دیتے نا، حضور علیہ السلام بدل دیتے۔ آپ نے یہ نام بدلا؟ آپ نے یہ نام بدلا؟ نہیں بدلا۔ اس کا مطلب ہے نام ٹھیک تھا، معنی مناسب تھا، نہیں بدلا ہے۔ اور ویسے بھی عربی لغت کے اعتبار سے اسماء اور اعلام میں معنی مراد نہیں ہوا کرتا۔ ہمیں تو حکم نبی اسلام نے یہ دیا، انبیاء کے ناموں پر اپنے بچوں کے نام رکھو۔ عبداللہ عبد الرحمن نام اللہ کے پسندیدہ ہیں، یہ نام رکھو۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے اپنے بچے کا نام رکھو، یہ ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ پھر بھی اگر کسی بزرگ کے نام کا معنی مناسب نہیں ہے تو معنی مراد ہی نہیں ہے، کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو جب پہلے کہا جی بچے کا یہ نام نہ رکھنا، بڑا بھاری نام ہے، پھر جب مسلمان پھر بھی رکھنے لگے تو پھر کہتے ہیں اس نام کا معنی ٹھیک نہیں ہے۔ معاویہ نام کے معنی معاذ اللہ بھونکنے کے اور کتیا کے ہیں، تاکہ لوگ متنفر ہو جائیں، یہ نام نہ رکھے۔ تو میں نے بتایا پہلا اصول یہ ہے کہ اسماء
کسی نے یوں بھی ترتیب دیے ہیں کہ جعفر اتنے جعفر چڑھیا، جعفر ٹردا جانا سی، جعفر ہاتھ وچ پڑیا، جعفر وہ کٹ کٹ کھانا سی۔ اب اس میں تین معنی آگے کہ چاقو کو کہا جعفر، خربوزے کو کہا جعفر اور گھوڑے کو کہا جعفر، کہ جعفر جو ہے گھوڑے پر سوار ہو رہا تھا اور گھوڑا جس کو جعفر کہا گیا وہ چلتا جا رہا ہے، اور جعفر نے ہاتھ میں جعفر پکڑا ہوا یعنی کہ خنجر یا چاقو پکڑا ہوا اور جعفر کو کاٹ کاٹ کے کھا رہا تھا یعنی کہ خربوزے کو کھا رہا تھا۔ اب یہ اتنے معنی ہیں، ہم کہیں گے یہ تو عجیب سے معنی ہیں، یہ نام نہیں رکھنا چاہیے۔ نہیں، ہم نے حضرت جعفر کی نسبت کو دیکھنا ہے۔ تو ناموں میں معنی مراد بولتے نہیں، یہ پھر سو گئے، ناموں میں معنی مراد نہیں ہوا کرتا۔ اور پھر بھی کسی کو شوق ہو تو یہ قریب ملک ہے ایران، وہاں ہم چلے جائیں گے اور ایک بورڈ لکھا ہوا ہوگا، میں اسٹیج ماحول کا لحاظ کرتے ہوئے محتاط بات کر رہا ہوں، اس کے اوپر تفصیل سمجھ لینا آپ، کہ جہاں بہت سارا پانی کھڑا ہونا اور اس میں بدبو پیدا ہو جائے اس کو خمن کہا جاتا ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ بولتے نہیں ہے، کیا کہتے ہیں؟ خمن۔ اس جگہ کو خمن کہا جاتا ہے۔ ان کے بڑے کی نسبت اسی جگہ سے ترتیب دی گئی۔ اب اس جگہ پر ایک اور عجیب سا بورڈ لگا ہوا ہے، نیٹ پہ نکال کے وہ بھی پڑھ لینا، میں کہوں گا تو کہیں گے گستاخی کر دی ہے، میں نے تو کہا نشاندہی کر رہا ہوں کہ وہ نام تبدیل کرو، ہم اس کو اپنی زبان میں پڑھیں گے تو پھر کہیں گے یہ کیا، اگر تو حضرت معاویہ کے معنی غلط مشہور کر کے بکواس کر سکتا ہے تو ہم صحابہ اہل بیت ائمہ وہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، لیکن تیرے بدبخت جو ہیں جن کی نسل سے تو آیا ہے ان کی گرفت ہم کر سکتے ہیں اسی تحقیق کے ساتھ، اسی انداز میں جس انداز میں تو حفاظت کرتا ہے۔ یہ پھر کسی موقع پر تو بات یہ تھی، حضرت معاویہ نے کلمہ پڑھا، حضور کے ہاتھ پر بیعت کی، اگر نام غلط ہوتا، معنی غلط ہوتا، نبی علیہ السلام بدل دیتے، آپ نے نام نہیں بدلا۔ کوئی کہہ سکتا ہے کہ آپ کا نام نہیں بدلا، ایک شخص کا نظر انداز ہو گیا، یہ ذہن میں نہیں رہا، ورنہ حضور اکثر غلط نام بدل دیا کرتے تھے۔ اور بھائی اس کو بتاؤ کہ ایسی بات نہیں ہے، معاویہ صرف حضرت معاویہ کا نام نہیں، حضور کے صحابہ میں 17 معاویہ نام کے صحابہ ہیں، حضور کے عزیزوں میں قرابت داروں میں 10 معاویہ نام کے صحابہ ہیں۔ معاویہ بن الحارث حضور کے چچا زاد بھائی کا نام ہے، معاویہ بن عباس بن علی حضرت علی کے داماد کا نام ہے، معاویہ بن مروان حضرت معاویہ بن عباس بن علی حضرت علی کے پوتے کا نام ہے، معاویہ بن مروان حضرت علی کے داماد کا نام ہے، جس کے نکاح میں رملہ نامی آپ کی بیٹی تھی۔ معاویہ بن ساسا حضرت علی کے شاگرد کا نام ہے، امام باقر کے پوتے کا نام معاویہ بن عبداللہ افصح ہے، اور اسی انداز میں حضور کے چچا زاد بھائی حضرت نوفل کے پڑپوتے کا نام معاویہ ہے، امام جعفر صادق کے 2 شاگردوں کا نام معاویہ ہے، پیغمبر کے عزیزوں میں 10 معاویہ، نبی علیہ السلام کے صحابہ میں 17 معاویہ۔ نہ یہ نام معاویہ نبی کو برا لگا نہ علی کو برا لگا، 1400 سال کے بعد تیرے دماغ میں خباثت کہاں سے آئی؟ اس کی وجہ یہ ہے فطرت سلیم ہونا تو مانا
ٹکرائے، جو غالب آ جائے اس کو معاویہ کہا جاتا ہے۔ جو آدمی پنجہ آزمائی کرے، جس کا پنجہ غالب آ جائے اس کو معاویہ کہتے ہیں۔ معاویہ ایک ستارے کا نام ہے، معاویہ سورج کی منازل میں سے ایک منزل کا نام ہے، معاویہ شہد کی للکار کو کہتے ہیں، معاویہ نشان راہ کو بھی کہتے ہیں۔ اسی انداز میں معاویہ زوراور خطیب کہ جس کی آواز پر ساری قوم کٹھی ہو جائے اسے معاویہ کہا جاتا ہے۔ اور ایک معنی یہ کیا ہے کہ معاویہ کا معنی ہے موڑنا اور مروڑنا، موڑنا اور مروڑنا۔ یہ معنی تو آپ کل اپنے شہر میں گھوم پھر کر کے بھی پریکٹیکل چیک کر سکتے ہیں کہ جس کو حضرت معاویہ برداشت نہیں، اس کے سامنے چند منٹ بیٹھ کر شام میں معاویہ بیان کریں گے، اس کے پیٹ میں مروڑ پڑے گا۔ تھوڑا اور بیان کریں گے کافروں پر حاویہ معاویہ معاویہ، تو وہ منہ موڑ کر کے چل پڑے گا۔ یہ کئی بار تجربہ کیا، آپ بھی کر لیں۔ اور معاویہ کا معنی موڑنا مروڑنا، دنیا کفر کی گردن کو مروڑ کر جس انداز میں حضرت معاویہ نے پیوند خاک کیا، 64,65,000 مربع میل زمین پر اسلام کو غالب کر کے دکھایا۔ تمہیں بتایا کہ مسٹر جناح صاحب نے پاکستان بنایا، اچھی بات ہے، لیکن میرے اور آپ کے قابل بزرگوں کی بھی بڑی قربانیاں ہیں۔ پاکستان کی آتی ہے تو بتایا جاتا ہے سب سے پہلے محمد بن قاسم رحمت اللہ علیہ اسلام لے کے آئے، ہم ان کی خدمات کو بھی خراج تحسین پیش کرتے ہیں، لیکن 192 میں سندھ میں تشریف لے کے آئے۔ جب دین اسلام کی حقیقی بات کریں گے پاکستان کی سرزمین پر کون لے کر کے آیا، تو سب سے پہلے سن 16 ہجری حضرت عمر کے دور سے لے کر سن 42-43 ہجری حضرت معاویہ کے دور تک پاکستان کی سرزمین پر صحابہ خود تشریف لائے، صحابہ خود تشریف لائے۔ مولانا عبد الکریم ندیم صاحب دامت برکاتہ عالیہ مجھ سے سینئر ہے لیکن میرے استاد بھائی بھی ہیں، تشریف رکھتے ہیں۔ ان کو اس انداز کی محققانہ گفتگو کا کافی تجربہ ہے، آپ نے ہمیشہ سنا۔ میں صرف انہی کی دعاؤں سے چند جملے آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ معاویہ کا معنی مدافعت کرنا۔ یہ تو بتایا کہ محمد بن قاسم آئے، حضرت عمر حضرت معاویہ کے دور میں سب سے پہلے صحابہ ہے۔ سنان بن مسلمہ رضی اللہ عنہ کی ذات گرامی کی قیادت میں حضرت معاویہ نے 12,000 کا لشکر بھیجا، جس میں افغانستان، جلال آباد، غزنی اور پشاور بنو پہاڑ کو فتح
میڈیا کہتا ہے جی اما جی صبح صبح فرقہ واریت کیوں پھیلا رہے ہو، لیکن جب یہ صحابی رسول حضرت معاویہ پر یہ دو ٹانگوں والا بھونکتا ہے تو سپاہی صاحب والے کہتے ہیں لکھ لعنت ہو گئی، تو کہتے ہیں جی فرقہ واریت ہے، یہ فرقہ واریت نہیں، میرے نبی کا حکم ہے اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی فقولوا لعنت اللہ علی شرکم، جب تم دیکھو میرے کسی صحابی پر دشمن لعن طعن کر رہا ہے، تبرہ تنقید کر رہا ہے، تو تم اس کے قول اور فعل پر لعنت بھیجو۔ صحابہ کے دشمن پر لعنت، معاویہ کے دشمنوں پر، معاویہ کے دشمنوں پر، معاویہ کے دشمنوں پر تھوڑی سی وضاحت کر دی۔ جو پہلے کے حضرات ہیں ان کو تو پتہ ہے، کئی لوگ نئے ہوں گے، معاویہ نام رکھو گے، معاویہ نام عام کرو گے، ہر گھر میں کم از کم ایک معاویہ ہونا چاہیے، ہر گھر میں ایک معاویہ ہونا چاہیے۔ حضور کے دور میں ایک مسجد کا نام معاویہ تھا، حضور کے دور میں ایک صحابیہ کا نام معاویہ بنت الازلان تھا، ایک قبیلے کا نام معاویہ تھا، ایک محلے کا نام معاویہ تھا، اور وہ محلہ آج بھی جنت البقیع کے ساتھ موجود ہے۔ پاکستان میں غور کرو گے تو ہنگو چلے جائیں، آپ کو بڑے خوبصورت پہاڑ نظر آئیں گے۔ میں ایک بار گیا، پھر دوسری بار بھی گیا۔ جب پہلی بار گیا تو میں نے دیکھا ایک پہاڑ پر لکھا ہے جبل ابو بکر، دوسرے پہاڑ پر لکھا ہے جبل عمر، تیسرے پہاڑ کو دیکھا تو ساتھیوں نے 10 دن کی محنت کر کے بڑے بڑے پتھر رکھ کر کے وہ لکھتے ہیں نام، اس پر لکھا تھا جبل عثمان، چوتھے پہاڑ کو دیکھا اس پر لکھا تھا جبل علی، اور پھر 5ویں پہاڑ پر دیکھا تو لکھا ہوا تھا SSP۔ کچھ عرصے کے بعد گئے تو وہاں پر SSP کے بجائے جبل معاویہ لکھا تھا۔ میں نے کہا یہ کیا کیا؟ کہا چونکہ کل عدم ہے اور بہت ساری درخواست بازی گئی، ہم قانون سے ٹکرانے والے نہیں ہیں، ہم نے پہلے بھی امن کی بات کی، اب بھی امن کی بات کرتے ہیں، بار بار اصرار پر ہم نے SSP ہٹا کر جبل معاویہ لکھ دیا۔ اور جن کو تکلیف تھی اس پہاڑ کے نیچے انہی کی آبادی تھی، وہ پچھتانے لگ گئے کہ پہلے SSP برداشت نہیں تھا، اب جبل معاویہ لکھا ہے، ہم کمرے میں سو رہے ہوتے ہیں، لحاف چہرے سے ہٹاتے ہیں تو نظر پڑتی ہے سامنے لکھا ہے معاویہ، کھڑکی کھولتے ہیں تو نظر پڑتی ہے سامنے معاویہ، دروازے سے نکلتے ہیں تو سامنے نظر پڑتی ہے معاویہ، دکان پر سودا بیچ رہے کہاں کھاتا ہے اس سے ہم پوچھتے ہیں ہاں بھائی کیا چاہیے، یوں نظر اونچی ہوتی ہے تو نظر پڑتی ہے معاویہ۔ میں نے کہا فکر نہ کرو، انشاءاللہ یہ تو 10,000 کی قربانیاں لگی نا، حق نواز ضیاء الرحمان فاروقی، سارو اسحاق، علی شیر حیدری، یہ سب حضرات جانوں کے نذرانے پیش کر گئے۔ اب یہ قیادت موجود ہے، یہ ناچیز موجود ہے، جان ہتھیلی پر رکھ کر جگہ جگہ پر نظر رکھے ہوئے ہیں، جو صحابہ حضرت معاویہ کو دشمن جہاں سے بھی تبرہ کرے، جس نسل، جس انداز، جس روح میں بھی آئے، انشاءاللہ مضبوط پہرے دار کھڑے ہوئے ہیں، ہم پیچھا کر رہے ہیں، قانونی رستے سے کر رہے ہیں، قانون سازی کے انتظار میں